ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب کریم سے یوں فرمایا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو یہ بتانا کہ تو مرے ہوئے کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ ایک آدمی مر گیا، ختم ہو گیا، مٹی میں چلا گیا، برسوں اس کو گزر گئے مٹی میں جائے ہوئے، اور عالم اس کا یہ ہوا کہ مٹی نے اس کے بدن کو کھا لیا، کیڑوں نے اس کے بدن کو کھا لیا، اور ان چھوٹے کیڑوں کو بڑے کیڑوں نے کھا لیا، پھر ان بڑے کیڑوں کو اس سے بڑے کیڑوں نے کھا لیا، یہاں تک کہ وہ بڑے کیڑے بھی اندر میں مٹی ہو کر کے مر گئے۔ پھر ہوا کا ایک جھونکا چلا اور زمین اوپر نیچے ہوئی، تو اندر کی زمین باہر، باہر کی زمین اندر، پھر اندر میں جو انسان کی راکھ ہوئی تھی، باہر کی زوروں کی ہواؤں نے دنیا میں اس کو اڑا کر کے ختم کر دیا۔ جہاں انسان کے مرنے کے بعد یہ حالت ہو، وہاں تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى، تو اللہ جل شانہ سوال فرماتے ہیں، اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے تمہارا؟ ابراہیم تمہارا ایمان نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہم دوبارہ زندہ کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب میں اور آپ، ہم جیسے کمزوروں کا ایمان ہے اللہ پر کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو بہت بڑا آدمی، خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے وسط قلب میں، دل کے بیچ میں محبت ہو، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اور پھر عجیب ہیں، یہ خلیل تو وہ ہیں جن کو اللہ نے خلیل کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، یعنی اپنا جگری دوست بنایا، اپنے قریب بنایا۔ تو کتنا اونچا مقام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے دل میں کسی کو جگہ دیتا، میں اپنا خلیل کسی کو اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اس لیے کہ ابو بکر کی قربانیاں ہیں میرے دین کے لیے، میری ذات کے لیے ابو بکر کی قربانیاں ہیں، لیکن چونکہ میرے دل میں اللہ بس چکا ہے، اللہ آ چکا ہے، اس لیے میں ابو بکر کو اپنا خلیل نہیں بناتا، البتہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے تمہارا؟ تو کیا جواب دیا؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ ایمان تو ہے میرا کہ تو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن جب آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو مجھے اور بیان کرنے میں مزہ آئے گا۔ ایک سنی ہوئی بات بیان کرے اور ایک دیکھی ہوئی بات بیان کرے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب میں آنکھوں سے تجھے دیکھ لوں گا کہ تو دوبارہ اس طرح زندہ کرتا ہے، تو مجھے اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنے لوگوں کو بیان کرنے میں اور مزہ آئے گا کہ دیکھو میرا رب کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ فرمایا اچھا 4 پرندے لے لو۔ 4 پرندے لے لیے انہوں نے، مور ہے، کوا ہے، مرغ ہے، اور چوتھا ایک پرندہ تھا۔ فرمایا ان 4 کو ذبح کر دو۔ ذبح کر دیا، اس کے بعد فرمایا اس کے سب کے گوشت کو ملا دو ایک دوسرے کے ساتھ، پیوست کر دو اس کے گوشت کو، سب گوشت کو ملا دیا۔ اس کے بعد فرمایا 4 پہاڑی پر تھوڑا تھوڑا رکھ دو۔ ابراہیم خلیل اللہ نے 4 جگہ پر تھوڑا تھوڑا رکھ دیا۔ فرمایا اب جہاں آپ نے ذبح کیا تھا وہیں کھڑے ہو کر اب بلاؤ، اللہ کے حکم سے مرغ زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے اے مور زندہ ہو جا، میری طرف آ جاؤ۔
بس بولتے جا رہے ہیں، اور اس ملے ہوئے گوشت کے اندر سے ہر پرندے کا گوشت علیحدہ علیحدہ ہو کر وہ پرندہ زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کی طرف دوڑ رہا ہے۔ فرمایا میرے خلیل، جیسے اس ملے ہوئے گوشت میں سے میں نے ایک ایک کو علیحدہ کر کے زندہ کر دیا، ایک قبر میں ہزاروں کو دفنایا جائے گا، میں ہر ایک کو جدا کر کے قیامت میں زندہ کر دوں گا۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یہ اللہ مجھے ایمان ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل اور مطمئن ہو جائے، میں آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ بیان کرنے میں مجھے سہولت رہے۔ آنکھوں سے دیکھا ہوا یہ اور ہوا کرتا ہے، سنا ہوا اور ہوا کرتا ہے، سنے ہوئے پر یقین ہوتا ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر اور یقین ہوتا ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پوری دنیا کے بیچ کے آدمی ہیں۔ بیچ کا مطلب یہ ہے کہ آدھی دنیا اس سے پہلے گزر چکی، آدھی دنیا آپ کے بعد ہے، آپ بیچ میں ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، بلکہ روایتوں میں ہے، سب سے پہلے داڑھی جن کی سفید ہوئی وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ سے پہلے کسی کی داڑھی سفید نہیں ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے بڑھاپے کی ابتدا ابراہیم سے ہوئی۔ اس سے پہلے دو دور گزر چکے، ایک دور گزرا بچپن کا، آدم سے لے کر نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک کا جو زمانہ ہے وہ بچپن کا دور ہے، اور بچپن میں عبادتیں نہیں دی جاتی، کھانے پینے کے سلیقے سکھائے جاتے ہیں، تربیت کی جاتی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر نوح تک نہ نمازیں آئی، نہ روزہ آیا، نہ زکوٰۃ آئی، نہ حج، کچھ نہیں۔ اگر آیا تو یہ آیا کھیتی کیسے کرو گے، کھانا کیسے کھاؤ گے، کھانا کیسے پکاؤ گے، یہ ساری تربیت کی باتیں آئی۔ نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، سب سے پہلا رسول دنیا میں نوح علیہ السلام ہے۔ آپ سے پہلے نبوت تھی، رسالت نہیں تھی، نبی ہوئے آپ سے پہلے، رسول کوئی نہیں ہوا۔ سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسی لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرات علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اب دنیا بالغ ہو گئی، دنیا جوان ہو گئی، انسانیت جوانی پر آ گئی، تو جوانی کے بعد اب احکام آتے ہیں، عبادتیں آتی ہے، ایمان آیا، نماز آئی، زکوٰۃ آئی، حج آیا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا تو نہ ماننے پر اللہ کا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، حضرت ہود کی قوم کو ہلاک کیا، صالح کی قوم کو ہلاک کیا، اور ایک لمبی ترتیب ہے کہ اللہ اس زمانے کے لوگوں کو ہلاک کرتا رہا۔ چلتے چلاتے ابراہیم کا دور آ گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور جب آیا ہے تو اب چونکہ ابراہیم سے اگلی ساری کائنات کو جوڑنا تھا۔ آپ کے بعد 3 امتیں آنے والی تھی، ایک یہود جن کو جوئس کہا جاتا ہے، ایک نصارہ جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، اور ایک مسلمان۔ یہ 3 امتیں آپ کے بعد آنے والی تھی، اور ان تینوں امتوں کا امام ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یہودیوں کا امام بھی حضرت ابراہیم ہے۔ بیت المقدس یروشلم میں آج بھی چلے جائیں، آپ کو یوسف علیہ السلام کی قبر پر جانے دیں گے، فلاں کی قبر پر جانے دیں گے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کی قبر پر کسی کو جانے نہیں دیتے۔ یہ یہودیوں کا قبضہ ہے، اور وہ کسی کو ابراہیم خلیل اللہ کی قبر پر نہیں پہنچنے دیتے، اور وہیں بیٹھ کر وہ لوگ اپنی عبادت کو کرتے ہیں۔ اسی لیے یہود کے اندر بھی ختنہ موجود ہے، مسلمانوں میں بھی ختنہ موجود ہے۔ ختنہ سنت ہے ابراہیم خلیل اللہ کی۔ دنیا میں سب سے پہلے جس نے ختنہ کیا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ آپ سے پہلے ختنے کا رواج دنیا میں نہیں تھا، آپ سے پہلے ختنے کا طریقہ دنیا میں نہیں تھا۔
अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि इब्राहिम खतना करो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से अपना खतना किया। और अजीब है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत की उम्र गिरामी जब 120 साल की थी तब जाकर अपना खतना किया था। चूंकि यहूद भी आपसे जुड़े हुए, तो यहूदियों में भी मौजूद है, मुसलमान भी आपसे जुड़े हुए, मुसलमानों में भी खतना मौजूद है, इसको सुन्नत इब्राहिमी कहा जाता है। और ईसाइयों में भी यह तरीका होना चाहिए था, इसलिए कि ईसाई भी तो आप ही से जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि ईसाइयों ने अपने नबी पैगंबर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया, अल्लाह कह दिया, रब बना दिया, गौद बना दिया, जिसकी बुनियाद पर वो लोग हजरत इब्राहिम से हट गए और इब्राहिम की सुन्नतों को अपनी जिंदगियों से उन्होंने निकाल दिया। वरना हकीकत हाल यह है कि खतना उनमें भी होना चाहिए। खतना इब्राहिम की सुन्नत, दाढ़ी का सफेद होना सबसे पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह से पाया गया। आपके बाद अब दुनिया बुढ़ापे की तरफ चल रही है, और जब हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहिम अजमईन तशरीफ लाए तो दुनिया अपने बुढ़ापे की इंतहा पर पहुंच चुकी है। ये जो दुनिया इस वक्त चल रही है, ये दुनिया बुढ़ापे की इंतहा पर चल रही है। और जब बहुत बुढ़ापा आ जाता है तो इबादत कम और शाबाशियां ज्यादा दी जाती है। इस उम्मत को इबादत कम दी गई और शाबाशियां बहुत दी गई। इससे पहले जितनी उम्मतें थी उनका हाल यह है कि उनकी ज़कात 100% में से चौथा हिस्सा निकालना था। इस उम्मत को कहा गया 40वां हिस्सा निकालो, यानी 100 पर 2.5 रुपए। उनको कहा गया था चौथा हिस्सा निकालो। उस उम्मत के अंदर नमाज उनकी मस्जिद के बगैर नहीं होती थी। इस उम्मत की नमाज जहां भी पढ़े हो जाती है, हत्ता के फ्लाइट में पढ़े तो भी हो जाती है, एयरपोर्ट पर पढ़े तो भी हो जाती है। अगली उम्मतों की नमाज वुजू के बगैर नहीं होती थी। इस उम्मत की नमाज तयम्मुम से भी हो जाती है। अगली उम्मतों का हाल यह था कि उनका कपड़ा नापाक हो जाए तो काटना जरूरी होता था, पानी के धोने से पाक नहीं होता था। इस उम्मत के अंदर पानी के जरिए से साफ कर दिया तो भी कपड़ा पाक हो जाता है। बल्कि बाज लोगों ने तो यहां तक लिखा है कि उनके बाज बदन के हिस्से पर भी अगर नापाकी लग जाती तो उस बदन के हिस्से को भी काटना जरूरी होता था। जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक लिखा है। बहरहाल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीच दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं। आपके बाद 3 बड़ी उम्मतें हैं, यहूद हैं, ईसाइयत हैं और उसके साथ साथ मुसलमान हैं। और इन तीनों उम्मतों के नबियों को अल्लाह ने जोड़ दिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से। यहूद के जितने नबी हैं करीबन 4000 अंबियाए किराम यहूद में तशरीफ लाए। बाज़ों ने लिखा है 10,000 अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूद में तशरीफ लाए। इसीलिए हमारे बाज बुजुर्गों की बड़ी अजीब दुआ है, ऐ अल्लाह तूने इब्राहिम की नस्ल में 10,000 अंबिया पैदा किए थे, हमारी औलाद में 10,000 औलिया पैदा फरमा दे। इतनी जामे दुआ बाज बुजुर्गों ने फरमाई है। बहरहाल ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीच में है। यहूद के सारे अंबिया को भी आपसे जोड़ा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी आपसे जोड़ा और हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी आपसे जोड़ा। सिर्फ जोड़ा नहीं बल्कि इस उम्मत को सबसे ज्यादा ताल्लुक इब्राहिम से दिया, हत्ता के आखिरी नबी को पैदा ही उस सरजमीन पर किया जहां इब्राहिम की कुर्बानियां थी, जिसको मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है। गैर दी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम, ये वो वादी थी जहां पर कोई मकान नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, और हुक्म मिला कि जाओ अपने बेटे को जो मासूम सा है और अपनी बीवी को हजरत हाजर को उस जगह पर छोड़ दो। अब हजरत इब्राहिम तो इराक में रहते थे और मक्कतुल मुकर्रमा वहां से 3000 किलोमीटर का फासला है। आप ऊंटनी पर बिठाकर अपने इस बीवी और बच्चे को उस मकाम पर छोड़ रहे हैं
جہاں کوئی درخت نہیں، جہاں ریتیلا میدان ہے، جہاں کوئی بستی نہیں، جہاں کوئی رہنے والا نہیں، ایسی جگہ پر آپ کو چھوڑ دیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ یہ تو خود حاضر کہہ رہی ہے کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ چھوڑ کر جا رہے؟ فرمایا ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ اتنی سی کھجوریں ختم ہو گئی، تھوڑا سا پانی ختم ہو گیا، کتنے دن چلتا؟ اب کوئی وہاں نظر نہیں آتا، اس سے کھانا مانگے، اس سے پانی مانگے۔ صفا اور مروہ پر دوڑ رہی ہے، کبھی صفا کبھی مروہ، بیچ میں تھوڑی سی جگہ آتی ہے جہاں سے کعبۃ اللہ نظر پڑتا ہے، اس جگہ سے اپنے بچے کی نگرانی کرتی تھی کہ کہیں میرے لال کو شیر نہ اٹھا جائیں، کہیں میرے لال کو کوئی جنگلی جانور نہ اٹھا جائیں۔ وہاں سے دیکھ کر پھر دوڑتی تھی مروہ پر تاکہ وہاں سے شاید کوئی پانی والا مل جائے، نظر آ جائے۔ بار بار کے چکر، اور یہ بھی قربانی تھی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس امت میں سعی کے نام پر اس کو واجب کر دیا گیا۔ اور یہ فرمایا کہ حاجی جب تو حج کرنے کے لیے چلے گا یا عمرے کے لیے چلے گا تو تیرا عمرہ اور حج مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تو یاد حاضرہ کو وہاں پر جا کر پورا نہ کرے اور سعی بین الصفا والمروہ نہ کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، وہ عورت ذات تھی کیسے دوری ہوگی؟ اور بھوکی پیاسی، اس کے پاس کھانا نہیں تھا، اس کے پاس پانی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں میں گزری ہے، اور یہ قربانیاں اس امت کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ تم بھی اگر قربانی دو گے تو اس صورت میں اللہ تمہیں اپنا پیارا بنائے گا۔ قربانی کے بغیر دنیا کا دستور ہے جو بیٹا باپ کے لیے قربانی نہیں دیتا وہ بیٹا باپ کی نگاہ میں پیارا نہیں ہوتا، جو بیوی اپنے شوہر کے لیے قربانی نہیں دیتی وہ بیوی اپنے شوہر کی نگاہ میں پیاری نہیں ہو سکتی ہے، جو دوست اپنے دوست کے لیے قربانی نہیں دیتا وہ دوست اپنے دوست کی نگاہ میں پیارا نہیں ہو سکتا، جو بھائی اپنے بھائی کے لیے قربانی نہیں دیتا وہ بھائی اپنے بھائی کی نگاہ میں پیارا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب دنیا میں قربانی کے بغیر ہم پیارے نہیں بن سکتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں بغیر قربانی کے کیسے پیارے بن جائیں؟ اللہ بھی ہم سے قربانی مانگتا ہے۔ ایک عجیب نقطہ ہے، یاد رکھیے، بڑا کام کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جب بھی بیویوں کا تذکرہ کرتا ہے، بہت ساری عورتوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، لیکن اللہ جل شانہ تمام عورتوں کا تذکرہ امرأتن سے کرتا ہے، اور ہمارے نبی کی بیوی کا تذکرہ زوجہ سے کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو کہہ رہا ہے اللہ امرأت نوح، نوح کی بیوی، امرأتن کا لفظ کا۔ فرعون کی بیوی کو کہا امرأت فرعون، فرعون کی بیوی، امرأتن کا لفظ کا۔ تمام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو کہا امرأت لوط، لوط کی بیوی، تمام کو امرأتن سے تعبیر کیا۔ لیکن جب میرے نبی کی بیویوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے مرضات ازواجک، اے پیغمبر تیری زوجہ کی محبت، کل ازواجی کا، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے۔ ہمارے نبی کی بیویوں کو زوجہ کہا اور تمام کی بیویوں کو امرأتن کہا۔ امرأتن اور بیوی میں زوجہ میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی بیویاں تھی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، فرعون کی بیوی، وہ بھی تو بیویاں تھی، اور ہمارے نبی کی عورتیں بھی تو بیوی ہیں، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے ایک عجیب فرق لکھا، فرماتے ہیں کہ امرأتن اس کو کہتے ہیں جس کا نکاح ہوا، اولاد پیدا ہوئی، باقی اس عورت کی زندگی میں اپنے شوہر کے لیے قربانی نہیں، اپنے شوہر کے لیے محبت نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ اتنا ملنا جلنا نہیں، اس کو امرأتن کہتے ہیں۔ اور زوجہ اس کو کہتے ہیں جو شوہر کی خوشی میں خوش، شوہر کی غمی میں غم، شوہر کی خوشیوں میں ہاتھ ملانے والی، شوہر کے غمیوں میں ہاتھ ملانے والی، ہر موڑ پر جو شوہر کے ساتھ چلتی ہے اس کو زوجہ کہا جاتا ہے۔ اور نکاح ہوا، بچہ ہوا، اس سے آگے کچھ نہیں، اس کو امرأتن کہا جاتا ہے۔ تمام کی بیویاں ایسی ہی تھی۔ حضرت نوح کی بیوی ہے، نکاح بھی ہوا، اولاد بھی ہوئی، لیکن ایمان نہیں لائی نوح علیہ السلام پر۔ لوط علیہ السلام کی بیوی
بیوی ہے، اولاد ہوئی، لیکن ایمان نہیں لائی لوط علیہ السلام پر، اس لیے اس کو امراتن کہا۔ اور ہمارے نبی کی بیویوں کا عالم یہ ہے کہ نبی جس میں خوش اس میں بیویاں خوش، نبی جس میں غم اس میں بیویوں کو غم، حتیٰ کہ مرض الوفات میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، اے میرے نبی، میرا جی چاہتا ہے، آپ کی پریشانی بیماری کی دیکھی نہیں جاتی، اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ کی بیماری مجھے مل جائے، میں مر جاؤں، آپ شفا یاب ہو جائے۔ اس کو بیوی کہا جاتا ہے۔ ہماری بہنوں کو بھی اپنے شوہروں کے لیے بیوی بننے کی ضرورت ہے۔ امراتن تو ہر ایک عورت ہوا کرتی ہے، جب تک بیوی کے جذبات شوہر کے ساتھ نہ ہو وہاں تک وہ بیوی نہیں ہو سکتی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانیاں جو تھی، اور ایک بات جو تفسیری لائن سے ہیں وہ بھی ذہن میں آ رہی ہے، بڑی کام کی ہے، اس کو عرض کر دوں۔ اللہ پورے قرآن کریم میں صرف ایک عورت کا نام لیتا ہے، باقی تمام عورتوں کا نام نہیں لیتا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کو امراتن کہہ دیا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو امراتن کہہ دیا، فرعون کی بیوی کو امراتن کہہ دیا، ہمارے نبی کی بیوی کو زوجہ کہہ دیا، نام کسی کا نہیں لیا، صرف ایک عورت کا نام لیا۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لے، صرف مریم علیہ السلام کا نام لے رہا ہے، باقی کسی کا نام قرآن کریم میں اللہ نے نہیں لیا۔ کیا اللہ کو ان بیویوں کے نام کا پتہ نہیں تھا؟ یوسف علیہ السلام جس گھر میں بڑے ہوئے، عزیز مصر کی بیوی، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ فرعون کی بیوی کے نام کا پتہ اللہ کو نہیں تھا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کے نام کا پتہ اللہ کو نہیں تھا؟ اللہ کے نبی کی بیویوں کا نام کا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ تمام کے نام کا پتہ تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے نہیں لیا۔ قرآن کے پڑھنے والوں کو ایک بڑی تعلیم دی جا رہی ہے۔ میرے جوانوں، اس بات کو خوب یاد رکھو، اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے مریم کا نام ایک ضرورت کی بنیاد پر لیا ہے، اور وہ ضرورت یہ ہوئی کہ اصل میں اس کے بیٹے کو لوگوں نے خدا بنا دیا، غوث کہہ دیا، رب کہہ دیا، تو مجھے تھوڑی وضاحت کے لیے نام لینا پڑا کہ وہ رب نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ میرا بندہ ہے، اس کی ماں مریم ہے، اس سے وہ پیدا ہوا ہے، وہ میری ہے جس کو عورت کہا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا۔ باقی جگہوں پر ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے نام نہیں لیا۔ اے قرآن کے پڑھنے والے لوگوں، تم بھی اپنی بیویوں کے نام اور اپنی بچیوں کے نام پرایوں کے سامنے بلا ضرورت کے نہ لیا کرو۔ ہاں ضرورت ہو تو اپنی بیوی کا نام بولو، اپنی بچی کا نام بولو، پاسپورٹ میں ضرورت ہے، سرکاری کاغذات میں ضرورت ہے، وہاں تو نام بولو، لیکن بلا ضرورت کسی کے سامنے اپنی بیوی کا نام اور اپنی بچی کا نام نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ کچھ بد ذہن لوگ ہوتے ہیں وہ نام سے بھی لذت لیتے ہیں۔ قرآن کریم کتنی بلیغ تعلیم دے رہا ہے اس قرآن کے پڑھنے والوں کو کہ بلا ضرورت اپنی بیویوں کے نام اور اپنی بچیوں کے نام پرایوں کے سامنے نہ لیا کرو، حتیٰ کہ ان کے فوٹو بھی پرایوں کے سامنے نہ رکھا کرو۔ شہوت پرست اور خواہش پرست کہیں فوٹو کو دیکھ کر بھی لذت نہ اٹھانے لگے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ قربانیاں ہیں، اور اتنی قربانیاں ابراہیم سے اللہ نے لی چونکہ اگلی 3 امتوں کو جوڑنا تھا۔ اسی لیے سب سے زیادہ تعلق ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہوا۔ ہمارا نام مسلمان ابراہیم نے رکھا ہے، ایڈوانس میں ہمارا نام رکھا، اس لیے کہ ابراہیم ہی نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر، اور جب کعبۃ اللہ بن گیا تو دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم نے بنا تو دیا ہے لیکن جب تک کو قبول نہ کرے وہاں تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور معلوم ہوا، کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو لیکن اللہ نہ چاہے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی۔ میں لاکھوں اخلاص کے ساتھ عمل کروں لیکن وہ یہ کہہ دے کہ مجھے منظور نہیں ہے تو اس صورت میں کوئی اس ذات پر زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اخلاص سے عمل کرو اور عمل کے بعد اللہ سے دعا بھی کرو قبولیت کی کہ اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے بنانے کے بعد ایک دعا اور فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ یہ کعبۃ اللہ میں نے بنا دیا، لیکن اس میں تو ایسی شخصیت کو بھیج دے، ایسے آدمی کو بھیج دے کہ جو آدمی، جو شخصیت اس مدرسے میں آ کر، اس کعبۃ اللہ میں آ کر کیا کام کرے؟ 4 کام کریں۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، جو تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کی تفسیر کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کی صفائی کریں۔ دلوں کی صفائی بڑی ضروری ہے۔ ظاہر میرا کتنا صاف ہے، قلب اندر کا صاف نہیں ہے، تو اس صورت میں میرے بھائیوں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں میرے اجلے کپڑوں سے دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن میرے قلب کے اندر کی کیفیات سے اللہ بہت واقف ہے۔ اسی لیے ایک عورت کا نام برہ تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری نام بدل دے، اس لیے کہ برہ کا معنی پاک دامن۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ تو پاک دامنی کا دعویٰ کر رہی ہے۔ هو اعلم بمن اتقى، پاک دامن کون ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔ تو ایسا نبی بھیج جو آیات بھی پڑھے، اس کی تفسیر بھی بتائیں، دلوں کی صفائی بھی کرے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے اس دعا کے صدقے میں ایک ایسا نبی بھیجا جو محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین صبح 4:20 پر دنیا میں تشریف لا رہے۔ میں نے 4:20 کا وقت مقرر کر دیا آپ کے لیے۔ آپ تعجب کرو گے گھڑی کہاں تھی اس وقت کہ 4:20 کا وقت حضور کی پیدائش کا وقت ہے۔ حقیقت حال یہ ہے اللہ کے حبیب اپریل کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اپریل کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو صبح صادق جو ہوتی ہے وہ 4:20 پر ہوتی ہے۔ عربستان کے اندر اپریل کے مہینے میں صبح صادق 12 ربیع الاول کو 4:20 پر ہوتی ہے۔ اس نسبت پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نبی 4:20 پر صبح میں دنیا میں اپنا قدم رکھ رہا ہے، تشریف لا رہے ہیں۔ دنیا کا آفتاب بھی طلوع ہو رہا ہے اور دین کا آفتاب بھی طلوع ہو رہا ہے۔ دنیا کا آفتاب دنیا کو روشن کرے گا، اور محمد رسول اللہ کا آفتاب لوگوں کے دلوں کو روشن کرے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا تھی جس کے نتیجے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ابراہیم کی قربانیاں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک قربانی آپ کے لگتے جگر، آپ کے نور نظر، آپ کا اکلوتا بیٹا، آپ کا نوائی کا لڑکا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ خواب میں بتا رہا ہے اس کو ذبح کرو۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بھی وفادار تھا، کہہ دیا اللہ نے جو حکم دیا ہے کر گزریے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، مجھے واقعہ نقل نہیں کرنا ہے، واقعہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اور الٹے ان کو لٹا دیا اور ذبح کرنے لگے، مقصود اسماعیل نہیں تھے، مقصود تو ابراہیم کے دل کو دیکھنا تھا کہ یہ میرے کام پر تیار ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا۔ جب تیار ہو گیا تو وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا جبریل کے ذریعے سے اور فرمایا یہ تمہارے بیٹے کا بدلہ ہے، اس کو ذبح کر دو، گویا کہ تمہارا بیٹا ہی ہمارے وہاں آ گیا، ہم یہ سمجھ لیں گے۔ دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ سنت اللہ نے اس امت میں ڈال دی اور اس امت کے اوپر اس عمل کو واجب قرار دیا جس کو قربانی کا عمل کہا جاتا ہے۔ اب میں مختصر 1-2 بات، میں نے یہ تو چند ضروری باتیں، ایک کام کی بات اور عرض کر دوں۔ ابراہیم کی ساری قربانیاں مجھ کو اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اے لوگوں دیکھو، اللہ کے سامنے تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا چمڑا نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جب تم حج پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو وہاں بھی اللہ تمہارے دل کے اندر کے مایا ہی کو دیکھتا ہے، وہ یہ ظاہری دوڑنے کو نہیں دیکھتا۔ وہاں کا مسئلہ بھی، یہ وقت ختم ہو چکا ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ حج کا اصل مسئلہ بھی یہ ہے کہ بندہ رب کے اوپر قربان ہو جائے۔ حج کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیت اللہ کو چھوڑو، مینا میں جاؤ، عرفات میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ
اور یہاں بیت اللہ میں 1 लाख کا सवाब है, मीना में कहां इतना सवाब मिलेगा, क्यों तू छुड़ा करके हमको भेज रहा है? अल्लाह कहता है मेरी मान रहा है या तेरी मानेगा? अगर मेरी मान रहा है तो जाओ मीना में भगाया, अरफात में भगाया, मुजदलिफा में भगाया, फिर कहा एक पत्थर है उस पत्थर को कंकर मारो। ए अल्लाह वो तो शैतान है नहीं, उसको कंकर मारने से क्या फायदा? अल्लाह कहेगा अकल नहीं चलेगी तेरी, मेरी शरीयत चलेगी। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं शरीयत में अकल को दखल होता तो मैं यूं कहता कि जब मोजे चमड़े के मोजे पहने हो तो नीचे मसाह करो, और हम कहां मसाह करते हैं? ऊपर। हजरत अली फरमाते हैं मैं ये कहता कि नीचे, इसलिए कि खराब नीचे होता है, ऊपर नहीं होता। लेकिन चूंकि शरीयत में अकल को दखल नहीं है, अल्लाह के नबी ने यूपर फरमाया, इसलिए हम ऊपर ही मसाह करेंगे। मालूम यह होता है, इसीलिए यूरोप का एक ईसाई टीवी पर हज के नजारे को देखकर यूं बयान दे रहा है कि मैंने टीवी पर तुम्हारे हज के नजारे को देखा कि चारों तरफ से लोग एक काबतुल्लाह को बीच में बनाकर अल्लाह अकबर कहकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये सबक दे रहा है एक होने का, एकता का, कि मुसलमान एक बन करके रहे। फरमाया तुम्हारे काबा की तालीम पर अगर तुम आ जाओ तो पूरी दुनिया में तुम्हारी हुकूमत कायम हो जाएगी। एक ईसाई पादरी ये कह रहा है कि मुसलमान अगर एकता पर आ जाएं, मोहब्बत पर आ जाएं, आपस में एक दूसरे को माफ करने पर आ जाएं, एक दूसरे से मिलने पर आ जाएं, तो दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। आज जो दुनिया के अंदर मुसलमान जिस निगाह से देखा जा रहा है उसकी वजह यह है कि हमारी आपसों की नफरतें, एक दूसरे से दूरी, एक दूसरे से ताल्लुक का तोड़ना, छोटी छोटी बातों में किसी के मुताल्लिक कोई प्लान बना लेना, ये जो इख्तिलाफ है ना, इस इख्तिलाफ की वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है। तो हज की कुर्बानी भी हमें ये तालीम दे रही है, और ये जो जानवर की कुर्बानी है ये भी हमें ये तालीम दे रही है कि अल्लाह को ये जानवर मकसूद नहीं है, असल तो तुम्हारे दिल का तकवा अल्लाह देखना चाहता है। लाखों जानवरों को पछाड़ दो, उससे क्या होगा अगर दिल में तकवा नहीं आया। इसलिए मेरे भाइयों, कुर्बानी से तकवा मकसूद है। और तकवा किसको कहते हैं? तकवे का माना यह है अल्लाह के हुकूक भी पूरे करो, बंदे के हुकूक भी पूरे करो। जब बंदे के हुकूक को पूरा करने का मसला आता है तो अब मसला आएगा कुर्बानी को ऐसी तरह पर न करो जिसकी बुनियाद पर किसी को तकलीफ हो। बरसरेआम जब हम कुर्बानियां करते हैं, नतीजा क्या निकलता है? तुम्हारे पड़ोस में कोई रहने वाला गैर मुस्लिम है, चूंकि उसका मजहब नहीं है, वो इसको पाप समझ रहा है। हमारे मजहब का यह मसला है, कहीं ऐसा न हो कि हमने किसी के दिल को ठेस पहुंचा करके काम किया। इधर तो हमने सुन्नत अदा की और किसी को ठेस पहुंचा करके गुनाह को अपने सर पर न ले लिया हो। इसलिए कुर्बानी छुप कर करना चाहिए, थोड़ा सा पर्दा कर लेना चाहिए। वो एक कुर्बानी है और एक अजीब हकीकत है उसकी। ये नहीं कि सिर्फ गोश्त खाने के लिए अल्लाह ने हमको दे दिया है। गोश्त खाना तो साल भर हम खाते ही रहते हैं, क्या कुर्बानी के नाम पर हम खाएंगे? ये तो कुछ तकवे को चाह रहा है हमसे। इसलिए उसूल और जवाबित के मुताबिक कुर्बानी करें। याद रखें, बड़ी नजर है हुकूमत की इन मसाइल के ऊपर, कहीं ऐसा न हो कि हम फितने को खुद दावत देने वाले बने। और अफसोस सद अफसोस, मुझे मजबूरन इस बात को कहना पड़ता है जो गुज़श्ता साल भी मैंने ईदगाह में कही थी कि तीसरे साल जब मैं जमीयत उलमा की हैसियत से सूरत जिला कलेक्टर और डीएसपी को आवेदन पत्र जब मैं देने गया तो उस मौके पर उसने हमको यूं कहा कि हम तो नहीं आते, तुम्हारे ही लोग हमको बुलाते हैं। आप कहें मैं उस डीएसपी से आपकी मुलाकात कराऊं। उसने हमें खुद कहा कि हम नहीं आते, तुम्हारे ही लोग फोन करके हमको बुलाते हैं कि फला जगह कुर्बानी हो रही है, आ जाओ। मालूम होता है मुसलमानों के घर को आग लग गई अपने ही लोगों से, हमारे ही लोगों से हमें आग लगी हुई है, हमारे ही लोगों से हम बर्बाद हो रहे हैं, हम अपनों से बर्बाद हो रहे हैं। मुखबिरी हम कर रहे हैं, जासूसी हम कर रहे हैं, प्लान हम बना रहे हैं। याद रखो, अल्लाह की इस अजीम कुर्बानी में जिन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं, खुदा पाक की कसम अल्लाह के घर में बैठकर कहता हूं, इबादत पर हाथ उठाने वाले को अल्लाह माफ नहीं करता है।
जिंदगी में कभी ना कभी उसे पामाल करता है, और पामाली जब आती है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं रहेगा। ऐसे हालात अल्लाह पैदा कर दिया करता है। इसलिए अव्वलन तो कुर्बानी इस तरह पर की जाए जिसकी बुनियाद पर हालात और परेशानी का सामना न करना पड़े। हर साल आप देखते हैं कहीं ना कहीं फितने होते हैं, और नतीजा यह होता है कि कितने लोगों को बिला वजह जेल में जाना पड़ता है, और उसके पीछे लाखों रुपए फिर खर्च होते हैं। इतनी बड़ी हमारे मुसलमानों की घारी कमाई कैसे बर्बाद हो जाती है। इससे बेहतर हम ही थोड़े मोहतात अंदाज में एहतियात के साथ ये काम करने वाले बने, और उसके साथ साथ जो उसके टुकड़े वगैरह हड्डियां वगैरह जो है इधर उधर फेंकने के बजाय वो इबादत है। याद रखो इबादत का एहतराम जरूरी है। इसीलिए तो यूं कहा गया कि जोर से न पछाड़ो, उसको तकलीफ न पहुंचाओ, जानवर को आहिस्ता से ज़बह करो, ये इबादत है। और जब इबादत है तो उसके बचे कुछ हिस्से को दफन करना सुन्नत है। ये जो हम फेंक देते हैं और उसकी बुनियाद पर लोगों को तकलीफ होती है, यह भी नहीं होना चाहिए। मैंने इशारात किए हैं, आप सब इन इशारात को समझ सकते हैं। खामोखा के लिए मुसीबतों को अपने ऊपर न लाएं और मुसीबतों को दावत न दें। अल्लाह जल्ल शानहू हम तमाम को माफ फरमाए। और मेरी आपसे दरखास्त है, कोई किसी के खिलाफ कोई जासूसी न करे, अल्लाह माफ फरमाए। ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्यों हमें हसद आ गया अपने भाई से मुताल्लिक 2-5 रुपयों की वजह से? तिजारत में थोड़ी सी आनाकानी हो गई, इसलिए मुझे हसद आ गया। अरे छोड़ो इस हसद को। अगर हम अपने भाई को माफ करेंगे, अल्लाह हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ करेगा। अल्लाह जल्ल शानो हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।